السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي ولكن خلفا فيكثرون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل اور کرم ہوا، اس نے ہمیں ایمان کی سب سے بڑی اور قیمتی دولت سے نوازا، یعنی عطا کیا. کتنی قیمتی دولت؟ جو دولت زمین بھر سونے سے قیمتی ہے، جو دولت زمین بھر چاندی سے قیمتی ہے. اتنی قیمتی دولت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا، یعنی عطا کیا. اور اس کی جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہے اس کی حفاظت بھی اتنا کرنا پڑتا ہے. سونا قیمتی چیزیں، اس کی حفاظت ویسی ہی کی جاتی ہے. خاص طور سے توحید، رسالت اور آخرت کے عنوان پر ہے. 3 مضامین: توحید، رسالت، آخرت. توحید، رسالت، آخرت، 3. پہلی چیز کیا ہے؟ توحید ہے. مختصر بنیادی ضروری باتیں، فنڈامنٹل آف دا اسلام جس کو کہتے ہیں. پوری توجہ سے غور سے آپ لوگ سنیں. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں پوچھ لینا. تو یہ ضروری بات ہے. تو پہلا ٹاپک ہے توحید کے عنوان پر. خاص طور سے آپ لوگوں کے سامنے اس سے قبل بھی بتایا گیا کہ دیکھو یہ جو تیلگو کا پامفلیٹ چھپائے ہیں، پہلا پیج ہے توحید. اس کو کیا کرنا ہے؟ زبانی یاد کر لینا. بولو انشاءاللہ. بولو زبانی. ہر گاؤں والا تیلگو یہ واقف ہے. تو پہلے پیج میں اللہ کا تعارف ہے. اللہ کون ہے، اللہ کی ہستی، اللہ کی ذات، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے اور اس کی طاقت، اس کی قدرت اللہ کی کیسی ہے، مختصر قرآن سے اور حدیث سے ہے. اس صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ زبانی عورتیں مرد سب زبانی یاد کر لینا اور ہر گھر جا کے 1-2 نہیں بلکہ 2 لاکھ سے زائد چھپا کے تقسیم کر دی. ابھی رمضان سے پہلے 20,000 اس میں اوپر کے 1 2 3 4 5 6 لائن ایکسٹرا کرے. اس میں کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں، ایمان کی تعریف، شرک کی تعریف اور پھر اسلام کی تعریف، یہ بھی بتا دیا گیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ضروری چیز ہے، اہم چیز ہے، بنیادی چیز ہے. اس کو ہر مسلمان تیلگو زبان میں ہے دیہات کے لوگوں کے لیے خاص طور سے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ خصوصاً اس طریقے سے لیمنیشن کرا کے صرف 20 روپے میں دیا جا رہا. اب یہ 20 سال بھی گھر میں رہنا ہے. اب یہ 20 سال اس کو ادھر ادھر پھینک کے چلے آتا. اب
باہر جا کے آپ لوگ لیمنیشن کرائیں گے 40 روپے 50 روپے بولتا تو 20 روپے میں دے دے رہے ہیں، اور مسجدوں کے لیے تو فری، سمجھے؟ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، پورے گاؤں والوں سے، صرف کاٹر پلی والوں سے نہیں، کہ دیکھو توحید پکی رکھیں، توحید پکی رکھیں، توحید پکی رکھیں۔ اب تیلگو میں کیا بولتے؟ ایکتوم، توحید کو ایکتوم بولتے۔ تو اللہ کے اوپر یقین یعنی وشواشم، ہمارا جو یقین ہے پکا ہونا، پختہ ہونا اور مضبوط ہونا ضروری۔ عام طور پر دیہاتوں میں یقین پکا نہیں، برائے نام مسلمان کے بنے ہوئے ہیں۔ حقیقی مسلمان بننا، پکے مسلمان بننا، پختہ مسلمان بننا، مضبوط مسلمان بننا، اور پھر دوسروں کو سمجھانا، دوسروں کو بولنا کہ دیکھو ہم شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ اب شرک کس کو بولتے ہیں؟ اس میں تیلگو میں لکھے اللہ کی ذات، ذات بولے تو ان کی، اللہ کی صفات، صفات بولے تو گنگنالو۔ دیکھو اللہ کی ذات میں، صفات میں عبادت، عبادت یعنی پرارتھنا میں کسی بھی مخلوق کو شریک نہیں کرنا، سمجھے؟ اب آپ کے گاؤں میں 40 مکان ہے خانہ پور میں، سمجھے؟ اب ذمہ داری لے کے 40 مکان کو یہ توحید کا پامپلیٹ گھر گھر جا کے کھٹکھٹا مار کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ جاتے تھے، تو آپ لوگ کیا کرنا؟ ارے وہ تو پیارے نبی بہت بڑی ہستی ہے، ہم تو چھوٹے انسان ہیں، 140 مرتبہ جائیں گے، بولو انشاءاللہ، سمجھے؟ اب پالا کرتی کے ذمہ دار بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پالا کرتی کے مولم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تمام اطراف کے تھوڑے مولم بھی ہیں، سب سے گزارش ہے کہ بھئی بہت بڑا، بہت اہم، بہت ضروری جو مسئلہ ہے وہ ہے توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ذات میں یا صفات میں یا عبادت میں کسی بھی مخلوق کو شریک نہیں کرنا۔ دیکھو ذات، صفات، عبادت، تین تیلگو میں ان کی ذات، صفات یعنی گنگنالو، عبادت پرارتھنا، یہ تو معلوم ہی ہے آپ لوگوں کو۔ دیکھو ما لکم من الہ غیر، ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے اس کو معبود کہتے ہیں۔ ایک اللہ معبود ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ ہماری مشکلوں کا حل کرنے والا، ایک اللہ ہماری مصیبت دور کرنے والا، ایک اللہ ہمارے بگڑے کام بنانے والا، ایک اللہ بیماری دور کرنے والا، ایک اللہ ہے، سمجھے؟ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ دیکھو کیسا ایک ہے؟ ذات کے اعتبار سے ایک، صفات کے اعتبار سے ایک، عبادت کے اعتبار سے اللہ ایک، یہ تین چیزیں، ان کی ذات، صفات گنگنالو اور عبادت پرارتھنا۔ تو ذات پیریلو گوریلو کاؤ من دیوڑو، رالو رپلو کاؤ من دیوڑو۔ دیکھو اب ہمارے تھوڑے گاؤں میں پیراں کر رہے ہیں، ان کو سمجھانا، سمجھا کے بولنا، ارے بھئی وہ ایران والے شیعہ لوگوں کا طریقہ اور ہم لوگ سنی لوگ ہیں، شیعہ لوگوں کا طریقہ نہیں معلوم ہو کہ ایک زمانے میں کرے، ان کی حکومت تھی حیدرآباد میں، وہ حکومت سے پھیلائے، اب کئی گاؤں میں معلوم ہو گیا، چھوڑ دیے اور تھوڑے گاؤں میں چل رہا۔ تو آپ لوگ ذمہ دار کیا کرنا؟ ان کو سمجھانا، مولم جو اٹھانے والے، پیراں بٹھانے والے، ان کے گھر کو جا کے سمجھانا، ان کے گھر کو جا کے، ارے بھائی وہ کرنے کا اسلام میں نہیں ہے، یہ ناچنا کودنا کھیل تماشا اسلام میں نہیں ہے، سمجھے؟ وہ کرنے کا نہیں ہے، کرے تھے توبہ کر لینا۔ تو کئی گاؤں والے الحمدللہ چھوڑ دیے، بعض گاؤں والے ابھی نہیں چھوڑے، لہذا آپ لوگوں سے کاٹے بلی والے ہو یا اطراف کے گاؤں والے ہو، سب کو بتایا جا رہا ہے، پالا کرتی والوں کو، ذمہ داروں سے بھی، کہ آپ کے پالا کرتی منڈل میں کون کون سے گاؤں میں پیراں بٹھا رہے ہیں، ان کو سمجھانا کہ دیکھو یہ کرنے کا نہیں ہے، بند کر دینا۔ تو کئی لوگ بند کر دیے، چھوڑ دیے۔ تو یہ پیری گوری یعنی قبر، یہ دیوڑو نہیں ہوتا،
समझे। अभी वर्धनापेट मंडल में एक गांव में आशिफ खाना निकाल दे के वहां पर क्या करे, नल्ला बिल्ली गांव, वहां मस्जिद बनाए। तो एक दो हिंदू बूढ़े वो लोग जा रहे थे, वो लोग आके बोले, अरे मौल साहब ये देवड़ू को निकाल दिए। बोले कौन देवड़ू? बोले तो पीरी देवड़ू। बोले उनको बोले बुढ़े भैया को, పీరీలు గోరీలు కావు మన దేవుడు, రాళ్ళు రప్పలు కావు మన దేవుడు। बोलते वो देवड़ू नहीं होता। बोलते देखो देवड़ू समझ रहे हो, देवड़ू नहीं होता, खाली लकड़ियां उसको वो लगाते सब करते, तमाशा खेले। तो बहरहाल पहली चीज है तौहीद। कुल हु वल्लाहु अहद, ए नबी आप कह दीजिए वो अल्लाह एक है। फिर अल्लाहु समद, वो अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। हमारे देहातों के अंदर थोड़े लोग क्या कर रहे हैं, अन्नारम बोल के चले जा रहे हैं, नियाजा कर रहे हैं, समझे। और फिर अच्छी तरह याद रखो, शादी से एक दिन पहले एक नियाज कर रहे हैं, उस नियाज को उसमें लिख रहे हैं, किसमें, कार्ड में भी क्या लिख रहे हैं, बी बिल कंदूर बोल के लिख रहे हैं। तो ये शादी में अब वो पढ़ के अरे ये क्या है, बोल तो नहीं शादी से पहले हम लोग करते। तो उनको समझाना ये बीबिल कंदूर ये इस्लाम में करने का नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं मालूम हो के करे 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 हो गया, अब आइंदा से नहीं करना। देखो उसमें रुके में लिख दे रहे हैं, अरे बीबिल कंदूर बोल के। तो ये चीज जो नहीं है वो नहीं करना, और इस्लाम में जो करने का है वो करना, समझे। तौहीद के ऊपर पक्के रहना, अल्लाह को एक मानना, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। और यकीन कैसा रखना अल्लाह के ऊपर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल हल करने वाला नहीं, कोई मुसीबत दूर करने वाला नहीं, कोई बिगड़े काम बनाने वाला नहीं। अब देखो पालाकुर्ती मंडल का एक गांव, वो गांव के जिम्मेदार भी यहाँ बैठे हुए हैं। अब इनके गांव गए हम लगा, समझे। वो गांव में जाने के बाद ईशा के बाद समझाए तो गांव वाले को बोले देखो ये सब नहीं करना, घरों के सामने नारियल, नींबू, कलबंदा, बिलावे, कौड़ियाँ, मिर्चियाँ, पेठा, गुम्मड़िकाए बोल के ऐसा नहीं लगाना, मिरपकायलू नहीं लगाना, समझे, जिड़ी गिंजल नहीं लगाना। बोले तो गांव के लोग बोले, इनके गांव के लोग बोले मौल साहब हमारे हर घर वाले सब करते हैं, फिर कैसा? बोले कैसा? बोले तो हम लोग रात में यहीं सोते, फजर के बाद खास तौर से हम लोग क्या करेंगे, घर घर जाके लोगों को समझाएंगे, तुम लोग साथ देते क्या? बोले तो हाँ साथ देते। तो रात में वही गांव में सो गए, समझे, इनके गांव में सो गए। सो के सुबह में देखो आते आते एक छुरी ला लो और 2 चावल के 25 किलो के खाली थैले ला लेना, एक टेबल ला लाना। बोल तो ठीक है बोल के लेके आए। और फजर के बाद मुख्तसर बयान करके घर घर गए, घर घर जाके हर घर वाले को समझाए, नारियल, नींबू, कलबंदा, बिलावे, कौड़िया, मिर्चियाँ, पेठा, पूरे मकान को निकाल दिए। एक घर में उपलम्मा की पूजा भी हो रही थी। वो साहब बोले मौल साहब मेरे को नहीं मालूम था, मैं कर रहा था, ये कुछ भी फायदा नहीं होता, इससे निकाल दो। बोलते साहब तौबा कर लिए, कलमा पढ़ लिए पूरे लोग, देखिए। तो कमेटी वाले क्या करना, साथ देना, जिम्मेदार साथ दिए। तो इसी तरह तोरूर मंडल में एक गांव में, वहां भी हमारे मुस्लिम बोलने वाले क्या कर रहे थे, पूजा पाठ का शिकार। तो वहां भी रुक के सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक गश्त करे, सुबह 6 बजे। तो 20 मकान में पूजा पाठ, 20 मकान, समझे। तो अल्लाह का फजल से 12 मकान वाले निकाल दिए, समझे। एक औरत खास तौर से गौर से सुन के वो औरत अंदर से कपड़ों में गुड़ी थी, वो भी लाके दीदी बोल साहब निकाल दो, ये बोल बोली। देखा आपने। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, तुम्हारा काटा बिल्ली हो या आजू बाजू गांव, किसी गांव में, घर में हो या खेतों में हो, समझे। गनपुर मंडल में 5 खेत में रखे थे, समझे। क्या रखे, बौली के पास, इधर एक पत्थर, उधर एक पत्थर, ऊपर एक पत्थर, अंदर हंडिया,
رکھے. اب وہ 5 کھیتوں میں ٹوٹل 5 گھنٹے پھر پھر کے لوگوں کو سمجھا کے نکال دیے. دیکھا آپ نے. تو آپ لوگوں سے بھی گزارش, آپ کے خاندان میں, دوستوں میں, رشتہ داروں میں کہاں کہاں کون کون کر رہے ہیں یہ بولنا ضروری ہے. آپ خود کرتے تو ٹھیک ہے, کر کے نکال دو, توبہ کراؤ, کلمہ پڑھو, لیکن وہ نہیں سن رہے تو بولنا, ارے مل صاحب ہمارے خاندان میں, دوستوں میں, رشتہ داروں میں اس طریقے سے کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں, ان کو بچانا بہت ہی ضروری ہے. تھوڑا سا کوشش کر کے کیجئے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوتا. اور جو لوگ خاص طور سے دیکھو, ہمارا یقین کیا, اللہ کے اوپر پکا رہنا. اب عیسائی کرسچن لوگ کیسا یقین رہتا, وہ چرچ کو گئے تو ہماری مصیبت دور ہوتی سمجھتے. کون مصیبت دور کر رہے ہیں بولتے, اللہ نہیں بولتے, بلکہ کیا بولتے, یسوع پربھو ہماری مصیبت دور کر رہے ہیں بولتے وہ لوگ, عیسائی لوگ. لیکن ہمارے مسلم تھوڑے بھائی یہ لوگ انارم چلے جا رہے ہیں. کئی کو وہاں جا کے بکرے مرغے نیازاں کر رہے ہیں, ایسا کرے تو فائدہ ہوتا, ایسا نہیں کرے تو نقصان ہوتا, سمجھ رہے. تو ان کو سمجھانا ایسا کچھ نہیں. دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا, اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے تو اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں. دیکھو, اور اللہ فائدہ دینا چاہے تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے. تو مشکلوں کا حل کرنے والا کون, اللہ ہی. ارے بولو, مشکلوں کا حل کرنے والا کون, اللہ ہی. اللہ ہی بولو, اللہ ہی, اللہ ہی. دیکھو اندر اللہ ہی بولتے, دوسرا نہیں. مصیبت کا دور کرنے والا کون, اللہ ہی. بولو اللہ ہی, اللہ ہی. ایسا یقین لینا. بگڑے کام بنانے والا کون, اللہ ہی, اللہ ہی. دیکھے ایسا یقین لینا. وہاں سے یہاں سے نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا. جب اللہ اب رائے پڑتی منڈل میں, سمجھے, اب جگناتھ پلی بول کے گاؤں, وہاں کیا کر دیے, باضابطہ مندر بنا دیے. اب اسی طرح بازو مشکل گڑم بول کے ہے, وہاں بھی مندر بنا دیے. تب آپ لوگ سمجھانا آجو بازو کے آپ لوگوں کو, کاٹا پلی والوں کو قریب ہے, اور جا کے ان کو بولنا, دیکھو جو مسلمان ہوتا ہے وہ پوجا نہیں کرتا, نہیں کرتا, نہیں کرتا, نہیں کرتا, اور جو پوجا پاٹ جو کرے تو مسلمان نہیں رہتا, نہیں رہتا, نہیں رہتا. اتنا بولنا, اتنا بولنا, اتنا بولنا, اس کے اندر یقین آ جانا, ارے بھئی مسلمان ہی نہیں رہتا تو پھر کہیں کو کرنا نہیں کرنا, لہذا وہ سب ہٹا دینا. ایک نہیں کئی مرتبہ بولے تو ابھی نہیں ہٹایا. تو ظاہر بات ہے یہ بہت بڑا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے معاذ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, تجھے آگ میں جلا دیا جائے. دیکھو ٹکڑے ٹکڑے کرتے بولے تو بھی شرک نہیں کرنا, آگ میں جلاتے بولے تو بھی شرک نہیں کرنا. پرانے زمانے میں 2 دوست تھے, وہ 2 دوست جا رہے تھے, سنیں, جا رہے تھے. رستے میں کیا ہوا, مشرکین وہ بتوں کی پوجا کرنے والے دونوں کو پکڑ لیے. یہ ہمارے نبی قصہ سنائے صحابہ کو, پکڑ کے کیا بولے معلوم, دیکھو یہ مکھی ہے, مکھی, یہ مکھی یہ بت کے اوپر چڑھاؤ, بلیدان دو بولے. دونوں میں ایک پکا تھا, ان کیا بولا, نہیں 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 ایسا میں شرک نہیں کرتا بول کے پکا تھا, تو اس کو شہید کر دیے. دوسرا ڈرپک تھا, تو کر رہے میں اچھا کرتا ہوں بول کے مکھی چڑھا مورتی کے اوپر, گڑی کے اوپر, تو کیا کر دیے, اس کو بھی لگا قتل کر دیے. ان کیا سمجھا, ارے ایسا کرے تو چھوڑتے سمجھا, لیکن نہیں چھوڑے, اس کو بھی قتل کر دیے. اب اس کے بعد سنو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی جنت میں چلا گیا, دوسرا آدمی دوزخ میں چلا گیا. جنت میں کون گیا, جو شرک نہیں کرا, ان جنت میں گیا. اور دوسرا ڈرپک کیا سمجھا, یہ مکھی چڑھائے تو میرے کو چھوڑتے ہوں گے سمجھا, نہیں چھوڑے, اس کو بھی قتل کر دیے. سمجھے, سمجھ میں آیا. تو اس
اس لیے ہمیں چاہیے آ جاؤ شرک ہرگز ہرگز نہیں کرنا، اور جو کر رہے ہیں ان کو بچانا، سمجھے؟ تو چاہے پالا کرتی ہو، چاہے پیداونگرا ہو، چاہے رائے پرتی ہو، کون سا منڈل بھی ہو، آزو بازو منڈل کے جتنے لوگ بھی ہیں ان سے خاص گزارش کیا آپ لوگ تھوڑا کوشش کرنا، محنت کرنا، آزو بازو ایک آدمی بھی شرک نہیں کرنا، دین کے اوپر پورا عمل کرنے والا، ایمان پکا رہنا، دین کی بنیادی باتوں میں سے تمام باتوں کے ماننے کا نام ایمان، اور دین کی بنیادی باتوں میں سے ایک بات بھی نہیں مانتے تو کفر ہو جاتا، اللہ کی ذات میں یا صفات میں یا عبادت میں کسی بھی مخلوق کو شریک کرے تو شرک ہو جائے گا۔ تو خاص طور سے شرک سے بچنا بہت ضروری ہے، معمولی گناہ نہیں، سب سے بڑا، سب سے خطرناک، سب سے ڈینجر، سب سے بدترین جو گناہ ہے وہ شرک کا ہے۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بچے کو سمجھا رہے، اے میرے بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاص طور سے سمجھا رہے، جو صحابہ کرام میں سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن کی طرف جا رہے تھے، ان کو سمجھائے سب سے پہلی تعلیم دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ لہذا آپ لوگوں سے خاص طور سے گزارش کیا، اور مولوین حضرات جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ان سے اپنے اپنے گاؤں کی خاص فکر کر کے کوئی ایک آدمی بھی شرک کرنے والا نہیں رہنا، سب کے سب توحید، اور گھروں کے سامنے جو لگا رہے ان کو سمجھانا کہ دیکھو نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، نیمبو لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، کلمنڈا لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، کوڑیاں لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، پیٹھا گمڑی کائے لگائے تو کچھ بھی نہ تھا۔ اب یہیں ترول منڈل میں ایک گاؤں ہے نانچاری مڈور، وہاں بھی ایک صاحب اتنا بڑا پیٹھا لگائے، نیا۔ اب ہم لوگ پہنچے، ارے یہ پیٹھا لگائے کیا جی؟ وہ تو نہیں لگایا، بولے یہ پیٹھا گمڑی کایا لگائے تو فائدہ ہوتا، یہ نکالے تو نقصان ہوتا، تم سمجھتے کیا؟ بولے تو نہیں بولا، ارے پیٹے کے اوپر تمہارا یقین وشواسم ہے کیا؟ وہ تو نہیں ہے مول صاحب۔ بولا پھر نہیں ہے، بولے تو پھر کئی کو لگائے؟ یہ لگائے تو نظر نہیں لگتی ایسا سمجھے کیا؟ بولے تو نہیں بولے اچھا چھری لاؤ، بولے چھری لائے، اب کاٹو، بولا میں کاٹے، یہ زور سے نیچے پٹکو، بولا پٹک دیے، پیٹھا گمڑی کا ٹکڑے ہو گیا، نیا تھا اتنا بڑا ابھی۔ اب دیکھو تمہاری کچھ تو نقصان ہوا ہو تو نہیں ہوا، دیکھیں یہ پیٹھا اپنی مصیبت آپ دور نہیں کر سکتا، تمہاری مصیبت کیا دور کرتا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، نہیں لگانا آئندہ سے، وہ تو ٹھیک ہے نہیں لگاتا، بولے۔ اور وہاں نکوٹا منڈل میں سمجھے پٹے ہوں گے ادھر ہمارا مسلمان بھائی، ان کیا کرا معلوم، گھر کے دکان کے سامنے بول کے رہتا تھا وہ، سمجھے بول کے نکال کے فوٹو دیتے نہیں، فوٹو وہ لگا لیا، یہ کہیں تو لگائے؟ بولتے نہیں مول صاحب ایسی نظر نہیں لگتی بول کے لگا، بولتے ارے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، سمجھائے تو ٹھیک ہے، نکال کے پھینک دیا، کہ کئی لوگ ہیں پتہ ہی نہیں لگا لے رہے ہیں۔